بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک جہاں اپنے انبیاء کا ذکر فرماتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ کا ذکر، حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا جو سلسلہ چلتا رہا اس کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ذکر بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ لیکن ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اللہ باقی نبیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے پیارے انبیاء کا، رسولوں کا تذکرہ فرماتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت اپنے نبی کے جو پیارے صحابہ ہیں کبھی ان کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ قرآن کریم جہاں اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیاروں کا ذکر کرتا ہے، وہاں پھر ان کا بھی جو پیارا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے، خدا کے حضور پہنچے، اس کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں، مقام ذی طوا پہ پہنچے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واپسی کے سفر میں جبریل سے کہا، جبریل میں رات کے اس حصہ میں مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے دیدار تک، کعبہ قوسین تک گیا۔ یہ آسمانوں کا سفر، اس کی مسافت تو معلوم نہیں، لیکن اس دور کے جو وسائل نقل و حمل ہے، سواریاں ہیں آنے جانے کے لیے، اس دور کے اعتبار سے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل میں کل صبح جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا، مکے والوں کو بتاؤں گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ پہلے ہی جادوگر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو لڑانے والا، فتنہ فساد بپا کرنے والا کہتے ہیں۔ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے، یہ بات کروں گا، کون یقین کرے گا؟ کون اس بات پہ یقین کرے گا کہ ایک رات میں 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، یہ مسافت تو زمین کے سفر کی، پھر جو آسمان کا سفر تھا اس کی مسافت تو معلوم نہیں کتنا سفر ہے۔ مختصر سے وقت میں یہ سارا میں نے سفر کیا، اسے کون مانے گا؟ اب جبریل بھی نبی کے غلام ہیں، قدموں کو تھام لیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکہ میں اس بات کو کوئی بھی نہ مانے، لیکن آپ کا ایک غلام ابو بکر اسے ماننے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ یہ جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو بکر اس بات کو مانے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہ کہا، آپ تشریف لائے، صبح آ کے آپ نے اعلان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے۔ حضور نے جیسے ہی قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، جیسے ہی لوگوں کو یہ پیغام دیا، میں اللہ کا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، واپس آ گیا، ابو جہل کے کانوں میں یہ بات پڑی، مکہ کے لوگوں سے اس نے بات سنی، اب وہ لوگوں سے کہنے لگا، اور کچھ نہیں، ابو بکر کو تلاش کرو۔ وہ ابو بکر کو کیوں تلاش کریں؟ وہ ساری زندگی ہم کہتے رہے محمد جھوٹا نبی ہے، یہ تو غلط باتیں کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، آج تک ہمارے ہاتھ کوئی بات نہ آئی تھی، آج میں ابو بکر کو یہ بات بتا کے اسے محمد سے الگ کر دوں گا۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا، جا کے کہنے لگا، کوئی نئی بات سنی؟ آپ نے فرمایا، کیا کہتے ہو؟ اور تمہارے دوست نے جھوٹ بولا ہے، تمہارے نبی نے غلط بیانی کی ہے، اور میرا نبی غلط کہہ نہیں سکتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور میرے نبی کی زبان تو وہ زبان ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ابو جہل کہنے لگا، نہیں، اور تمہارا دوست محمد کہتا ہے، میں رات کے مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، واپس بھی آ گیا، 1 رات میں 2 مہینوں کا سفر طے کیا ہے۔ ابو بکر مسکرا کے کہنے لگے، اور کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میرا نبی کہے میں رات آسمانوں پہ گیا واپس آ گیا ہوں، ابو بکر اسے ماننے کو تیار ہے، اور کیسے مان لو گے؟ اور کہنے لگے، اور تجھے معلوم نہیں نبی کا غلام جبریل روزانہ سدرۃ المنتہا سے کئی مرتبہ آتا ہے، اگر ایک دن مالک کا دل چاہے تو وہ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہے،
ہجرت کا حکم ہوا، لوگوں کو حکم میں ہجرت ہو گیا۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہے۔ لوگ مسلمان ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا شاید وقت آ جائے مجھے بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا پڑے۔ حضور نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق اسی دن سے ہجرت کی تیاری میں لگ گئے۔ ہمہ وقت منتظر ہیں۔ ادھر مکہ کے دارالندوہ میں اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں ابلیس بھی حاضر ہوا، ایک بزرگ کی صورت میں آیا، آ کے مشورے ہوتے رہے۔ ایک نے مشورہ دیا، ابو جہل نے مشورہ دیا، ایسا کرتے ہیں ایک ایک نوجوان ہر خاندان کے، ہر گھر کا، ہر قبیلے کا لے کر اسے تلوار دے کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ہم محمد صبح باہر آئیں گے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ کل کو ان کے خاندان والے لڑیں گے تو کس کس سے لڑیں گے؟ پورا مکہ تو اس کام میں مشغول ہوگا، ملوث ہوگا، ہر گھر کا ایک نوجوان ہے، کس کس سے اہل قریش لڑیں گے؟ بالآخر ہم خون بہا دیت دے کر یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ ادھر جبریل نے آ کے مصطفیٰ کو اطلاع دے دی۔ حضور ان کے محاصرے سے سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے، حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور جا کے فرمایا اے ابو بکر چلو، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ ابو بکر کتنے بختوں والا ہے، کتنے بختوں والا ہے۔ آج ساری کائنات تمنا کرتی ہے مدینے حاضری کی سعادت مل جائے۔ مدینے کا تاجدار جا رہا ہے تو ابو بکر کے گھر جا رہا ہے۔ ابو بکر تیرے گھر پہ قربان جائیں، یہ سعادتیں کسی اور کے مقدر میں نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو ساتھ لیا، آپ نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کے ہجرت شروع کی۔ اب جیسے ہی آگے پہاڑی علاقہ شروع ہوا، پہاڑی سلسلہ شروع ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں تھک گیا ہوں۔ سواری تو تھی کوئی نہیں، فرمایا ابو بکر میں تھک گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے حاضر ہیں، کندھوں کے اوپر تشریف رکھیے۔ ابو بکر نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کے اب پہاڑ کے اوپر کا سفر شروع ہو گیا۔ آج بھی جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے، دیکھنے والے بتاتے ہیں اس غار حرا تک آج بھی جانا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہ ابو بکر آج سے 1400 سال پہلے جب راستہ بھی نہ بنا تھا، محمد کو کندھوں پہ اٹھا کے غار حرا میں لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا، غار حرا میں پہنچے۔ اب آج ابو بکر صدیق کا امتحان ہے، اور جس کی کوئی آخری منزل ہوا کرتی ہے، جو اپنی منزل کے آخر میں پہنچا کرتا ہے، پھر اس کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ شاگرد ہے، استاد سے تیاری کرتا ہے، وہ پورا سال امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ جب سال کا اختتام آتا ہے پھر اس کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ ہاں کوئی شاگرد ہو، کسی نے محنت کی ہو، کمرہ امتحان میں ہو، کوئی آ کے اس سے کہے بیٹا کوئی سوال نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں، لیکن جس کی تیاری مکمل ہو وہ کہا کرتا ہے نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آج مجھے امتحان کا پرچہ حل کرنے دو۔ ابو بکر صدیق بھی تو اپنی زندگی کے اس مرحلے پر تھے، اپنی منزل کے آخر پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کمرہ امتحان میں ہے، اب ساری زندگی جو نبی کی محبت ہے آج اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے اور ابو بکر پہاڑ پہ چڑھے، غار حرا پہ پہنچے۔ اب وہاں جا کے حضور نے فرمایا ابو بکر میں سونا چاہتا ہوں، کندھوں پہ ابو بکر نے اٹھایا۔ آرام کی ضرورت تو ابو بکر کو ہے، تھکاوٹ تو ابو بکر کو ہوگی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سونا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے، اس غلام کی جولی میں سر رکھ کے لے جائیے۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی
کی جولی میں سر رکھا، آپ آرام کر گئے۔ ادھر غار میں ایک سانپ رہتا تھا، کئی عرصوں سے رہتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی۔ ایک سوراخ سے باہر آیا، آگے کپڑا ہے، دوسرے سوراخ سے باہر آیا، آگے کپڑا ہے، ایک جگہ اسے نرم گوشت محسوس ہوا۔ ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے، سوراخ آیا، ابو بکر کی ایڑی پہ سر مارتا ہے، گویا کہتا ہے ابو بکر اپنا پاؤں ہٹا لو، آج میں بھی نبی کا جلوہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر زبان حال سے کہتے ہیں اور نہیں، میں کمرہ امتحان میں ہوں، آج پاؤں نہیں اٹھایا جائے گا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، یہ ایک جان تو کیا، نبی کی ذات پہ تو کروڑوں جہاں قربان کرنے کو تیار ہو۔ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام ابو بکر کی جولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر کی جولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ سانپ ابو بکر کے پاؤں کی ایڑی پہ دستک دیتا ہے، ابو بکر پاؤں نہیں ہٹاتے۔ سانپ نے اپنا زہر ڈنگ کی صورت میں پاؤں میں اتار دیا، ابو بکر کے پاؤں کو ڈنگتا ہے، ڈس لیتا ہے۔ اب سانپ کا زہر جسم میں سرایت کرتا ہے، خون میں شامل ہوتا ہے، خون میں شامل ہو کر یہ خون کے ساتھ چلتا چلتا زہر ابو بکر کے دماغ تک، سر تک پہنچتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جسم کے کسی حصے میں زہر ہو اس کا تو علاج ہو جایا کرتا ہے، لیکن جب زہر پھیل کر انسانی دماغ تک پہنچ جائے پھر علاج نہیں، انسان موت کے منہ میں چلا جایا کرتا ہے، پھر علاج نہیں ہوا کرتا۔ ابو بکر کے جسم پہ وہ زہر چڑھتا چڑھتا دماغ تک پہنچا، جیسے ہی دماغ تک پہنچا آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے، آنسو نکلے تو رخ مصطفیٰ پہ جا گرتے ہیں۔ حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا ما کی کہ یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، پاؤں میں سانپ نے ڈنگ مار دیا ہے، زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہے، اب ابو بکر کی زندگی تو ختم ہو گئی، ابو بکر کی زندگی تو وہ سانپ لے گیا ہے، وہ زہر زندگی ابو بکر ختم کر گیا ہے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں اٹھاؤ، ابو بکر پاؤں اٹھاتے ہیں، حضور نے لعاب لگا کے ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دیا ہے، اب قربان جائے اس ابو بکر کر جس کی ایڑی پہ لعاب بھی آتا ہے تو نبیوں کا امام کہتا ہے ابو بکر تیری زندگی تو آج ختم ہو گئی ہے، آگے کی جو زندگی ہے یہ مصطفیٰ کے لعاب کی عطا کی ہوئی نظر آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانپ کا زہر تو پاؤں کی ایڑی سے پورے جسم میں سرایت کر گیا، سانپ کا زہر تو پھر سرایت کرتے کرتے کچھ وقت لگا ہوگا، زہر کو موت کو اپنا اثر دکھاتے دکھاتے کچھ وقت پھر بھی لگا ہوگا، لیکن لعاب مصطفیٰ جیسے ہی ابو بکر کی ایڑی سے لگا ہوگا، شفائیں تو ابو بکر کے قدموں کو چوم رہی ہوگی اور زندگی تو ابو بکر کے قدم کو چوم رہی ہوگی۔ ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے ادھر کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچے، اللہ نے غار کے دہانے پہ درخت بھی اگا دیا، وہاں پر انڈے بھی جانوروں نے پرندوں نے دے دیے، وہاں پہ مکڑی نے جالا بھی تن دیا ہے۔ اب کفار آگے بڑھے، وہاں سے دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق اندر سے غم زدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، آپ حزن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حزن غم کو کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں۔ ایک انسان کو خوف ہوا کرتا ہے، ایک غم ہوا کرتا ہے۔ خوف ہمیشہ اپنی ذات کا ہوا کرتا ہے، غم کسی دوسرے کا ہوا کرتا ہے۔ خوف اپنی جان کا، اپنی ذات کا ہوا کرتا ہے، غم کسی دوسرے کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق یہاں حزن میں مبتلا ہو گئے، انہیں اپنی جان کی فکر نہیں، اور جان تو کئی مرتبہ پہلے ہی قربان کر چکے ہیں، انہیں ایک فکر دامن گیر ہے
कहीं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को न कुछ हो जाए। जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर की परेशानी को देखा, फरमाया अबू बकर परेशान क्यों हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ्फार गार के दहाने पे मौजूद है और ये कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। नबी ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम न करना, बेशक हमारा अल्लाह हमारे साथ नजर आता चला जा रहा है। अल्लाह हमारे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप भी जब गए तो लोगों ने, आपकी कौम ने कहा, फिरौन की फौज को सामने देखकर कौम ने कहा, ए मूसा तूने हमें मरवा दिया है, ये अब हमें कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है जो हमारे लिए रास्ते को कुशादा कर देगा। ये फर्क हुआ करता है कलीम का और हबीब का। यहां पे अल्लाह का कुरान फर्क बताता है कलीमुल्लाह का और हबीबुल्लाह का। अल्लाह का जो कलीम है वो जब ऐसी बात होती है तो कहते हैं इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह की सिफात की तजल्लियों में मगन है, इसलिए अल्लाह का सिफाती नाम जिक्र करते हैं कि बेशक मेरा रब मेरे साथ है। ये ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये अल्लाह की ज़ात के जमाल में मगन हुआ करती है और कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और बेशक हमारा अल्लाह हमारे साथ नजर आता चला जा रहा है। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिक्र करते हैं इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। पहले माइया अपना जिक्र करते हैं, यहां पे मुस्तफा पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपनी जान का जिक्र करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले अल्लाह का जिक्र करते हैं। हजरत मूसा कहते हैं मेरे साथ मेरा रब है, नबी फरमाते अबू बकर घबराना नहीं, हमारे साथ हमारा अल्लाह मौजूद है। और मूसा जिक्र करते हैं रब की रहमत का, सिर्फ अपना जिक्र किया करते हैं। नबी करीम जब अल्लाह की रहमत का जिक्र करते हैं अपने साथ अपने गुलामों को भी साथ शामिल कर दिया करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ग़ज़वा तबूक का मौका है, इरशाद फरमाया अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे उस दिन मेरे पास माल ज्यादा था, मैंने सोचा जिंदगी के हर मोड़ पर हर मुकाम पर अबू बकर बाजी ले जाता है, आज मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा, मैं सबकत ले जाऊंगा। कहते मैंने घर जाके अपने माल के दो हिस्से किए, आधा घर के लिए छोड़ा, आधा बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया। आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा, आधा नबी की बारगाह में पेश कर दिया। अबू बकर सिद्दीक घर गए, सारा माल उठाया, तन के कपड़े उतारे, बोरियां पहन ली, पांव का जूता उतार दिया, नंगे पांव नंगे सर, जिस्म के ऊपर बोरियां लिपटी हुई है, घर का सारा माल उठा के बारगाह मुस्तफा में पेश कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए अबू बकर मा अबकैतु लहुमुल्लाह, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबकैतु लहुमुल्लाह व रसूला, घर वालों के लिए माल तो नहीं अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आ रहा हूं। आज अबू बकर का ईमान देख लीजिए, घर का सारा माल नबी की बारगाह में पेश कर दिया है, हुजूर आंखों के सामने मौजूद है, नबी तो मस्जिद नबी में मौजूद है, आंखों के सामने जलवागर है। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। गोया अबू बकर का ईमान बताता है और नबी की जात सिर्फ आंखों के सामने ही नहीं हुआ करती बल्कि हर ईमान वाले के घर में मौजूद हुआ करती। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं कि जब भी अपने घर में जाओ, घर में जो भी कोई मौजूद हो उसे घर में दाखिल होके अस्सलामु अलैकुम कहो।
گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم کہو، لیکن ایمان والا جب گھر جائے گھر کوئی موجود نہ ہو، گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ کہو جس گھر میں کوئی موجود نہیں ہوا کرتا ایمان والے کے گھر میں اس کا نبی موجود ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں بزرگ ہے، ایک بزرگ ارشاد فرماتے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں داخل ہو کے دروازہ کھولا، کمرے میں تھا کوئی نہیں، میں نے زبان سے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کمرے کے کونے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امتی، اے میرے امتی بتا میں تیرا نبی حاضر ہوں۔ تو جب ایمان والا اپنے گھر جاتا ہے، یہ ابو بکر کا ایمان دیکھ لیجئے، عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا نبی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایمان والے آجا تو بھی ابو بکر کے اس ایمان کو اپنا یقین بنا لے، پھر دنیا میں وہ وقت بھی آئے گا اور تو گھر سے باہر جائے گا اور تیرے گھر کی کوئی حفاظت کرے نہ کرے، اور جہاں نبی کے جلوے موجود ہوا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے اس گھر کی حفاظت کرتے نظر آ جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا اے ابو بکر آج رات میں نے ایک منظر دیکھا ہے، جبریل میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے دروازے پہ لے گئے، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کے دروازے پہ لے گئے، میں نے منظر دیکھا میری امت جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ امتی ابھی تو دنیا میں آیا نہیں، تیرا نبی تجھے جنت جاتے پہلے دیکھ گیا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے تجھے جنت جاتے دے گیا ہے۔ ہاں جس نبی نے تجھے پہلے جنت دے دی ہے آج اس کا غلام بنتا چلا جا، ہاں جو نبی کا غلام ہوگا انشاءاللہ اللہ جنت کو اس کے قدموں میں رکھتا چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جیسے ہی یہ سنا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا آپ مجھے بھی یہ منظر دکھا دیتے۔ آپ کو جبریل نے یہ منظر دکھایا، جنت میں آپ کی امت جا رہی ہے، نبی کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، امت کو جنت جاتے دیکھ کر حضور بڑے خوش ہوئے۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا آپ مجھے بھی یہ منظر دکھا دیتے۔ فرمایا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے جنت جانے والوں کو دیکھا تو سب سے آگے تو ہی جا رہا تھا، اور ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان دے اور تجھے اللہ کا نبی جنت جاتے ہوئے دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن تشریف فرماتے، حضرت ابو بکر کا حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، فرمایا قیامت کو جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اللہ کا رسول اپنے مزار قبر سے باہر ہوں گا، پھر یہ دونوں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ساتھ ہوں گے۔ فرمایا میری نگاہ جنت البقیع پہ پڑے گی، فرمایا میں جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کو دیکھوں گا، وہاں کے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر میں مکہ مکرمہ کے قبرستان کو دیکھوں گا، وہاں کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان والے زندہ ہوں گے، اس کے بعد ساری کائنات زندہ ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پاک دلوں پہ لکھ لیجئے، حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں جنت البقیع کو دیکھوں گا، میرے دیکھنے سے لوگوں کو زندگی ملے گی، مکہ کے قبرستان کو دیکھوں گا، میرے دیکھنے سے وہ لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ ایمان والے اس دنیا کے بعد بھی اگر تجھے زندگی ملے گی تو نبی کی نگاہ رحمت سے ملتی چلی جائے گی، اور یہ مت سمجھنا یہ زندگی ملی ہے اس میں تیرا کمال ہے، یہ بھی اللہ نے نبی کے قدموں کے صدقے میں عطا کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا ابو بکر قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا جو نمازی نماز پڑھنے والا اسے باب الصلاۃ، جنت کا دروازہ باب الصلاۃ پکارے گا، آ جاؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ، اسے باب الصلاۃ بلائے گا۔
جو روزہ دار ہوگا روزے سے محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو صدقے والا ہوگا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے محبت ہوگی، اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جو حج سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اسے ندا دے گا، وہ باب الحج سے داخل ہوگا۔ اور جو جہاد سے رغبت رکھنے والا ہے، اسے باب الجہاد، جنت کے 8 دروازے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کا نام لے کے بتا دیا۔ اور جو دنیا میں اس چیز سے محبت کرنے والا جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جسے قیامت کو ایک دن میں 1-2 نہیں جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ فرمایا ابو بکر وہ خوش قسمت تو نظر آ رہا ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ یہ ابو بکر کو مقام کس چیز سے ملا ہے؟ یہ نبی کی غلامی سے ملا ہے، ذات محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے سے ملا ہے، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین نبی محمد مصطفیٰ کی ذات میں ڈوب جانے سے ملا ہے۔ ہاں آج بھی جو ابو بکر کے نقش قدم پہ چلا کرتا ہے، اللہ کے نبی اس پر رحمتیں نچھاور کرتے چلے جایا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، بلائی خیر کی خصلتیں اللہ نے پیدا فرمائی، 360 خصلتیں ہیں، 360 خصلتیں اللہ نے نیکی کی، بلائی کی، خیر کی پیدا فرمائی۔ فرمایا ان 360 خصلتوں میں سے جس ایمان والے میں ایک خصلت پائی جاتی ہے، اللہ اسے اس کی برکت سے جنت عطا کرے گا۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جس میں ایمان کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ بلائی کی خصلتیں، نیکی کی عادتیں ایمان والے کو اپنانی چاہیے۔ ایمان والا نیکی کو شعار بناتا ہے، اپنی زندگی میں نیکی کو فروغ دیتا ہے۔ وہ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، زندگی کے ایک ایک لمحے میں، معاملات میں، گھر میں، باہر میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ کے نبی کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ وہ تو اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ چلا کرتا ہے، کسی پہ ظلم نہیں، کسی پہ زیادتی نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا کرتا۔ ایمان والا تو ہر لمحہ بلائی کا متلاشی ہوتا ہے، وہ تو خیر کی تلاش میں پھرا کرتا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا 360 خیر کی خصلتیں ہیں، ان میں سے جس میں ایک بھی پائی جائے گی اللہ اس سے جنت عطا فرماتا ہے۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس میں 360 کی 360 خصلتیں موجود ہو؟ فرمایا ابو بکر ایک میری امت کا تو نظر آ رہا ہے جس میں اللہ نے یہ 360 کی 360 خصلتیں پیدا کر دی۔ ہاں جو نبی کا غلام ہوا کرتا ہے، جو نبی سے محبت کیا کرتا ہے، محبت کے دعوے صرف زبانی نہیں ہوا کرتے، محبت کا صرف نام نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ جو ذات مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے پھر وہ نبی کے اسوہ حسنہ پہ بھی چلتا ہے، نبی کی سنت پر بھی چلا کرتا ہے، پھر وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سینے سے لگایا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ساری زندگی نبی کے غلاموں پہ طریقہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا